ماں کی خدمت کا صلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں تلاوت قرآن مجید سنی تو فرمایا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہیں اشتیاق ہوا کہ کس سبب یہ رتبہ ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ گنبد شریف بھی معجزہ ہے۔ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت لمبے قد والے حضرات یعنی ایسے لوگ جن کا قد لمبا ہو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، مگر سب سے اونچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی معلوم ہوتے تھے۔ یہ معجزہ اب بھی گنبد خضرا شریف سے ظاہر ہے۔ تمام عمارتوں کے درمیان میں گنبد خضرا شریف آج بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری سی حدیث ہے یہ، اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ کس پر حرام ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے پر حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی یقیناً اس نے شب قدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ ایک اور حدیث سنیے، گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اس کے مثل ہے جو اپنے رب کے کریم سے مذاق کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نام محمد کی برکت سنیے، قیامت کے دن منادی ندا کرے گا کہ اے محمد اٹھو اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ ندا سن کر ہر وہ شخص کھڑا ہو جائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہوگا۔ تو اب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان محمد نام والوں کو بھی جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ کون سی حالت میں دینا افضل ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو جب تم تندرست ہو، مال کی حاجت ہو، غربت کا خوف ہو، زندگی کی امید بھی ہو، اور صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کرو کہ روح جب حلق تک آ جائے تو پھر تم کہو فلاں کو اتنا دے دو، اب تو تیرا مال دوسروں کا ہو چکا۔ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً بالکل قبول نہ ہوگا۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اس حدیث پہ توجہ دینی چاہیے، ماں اور باپ دونوں کی خدمت اپنے اوپر فرض کر لینی چاہیے۔ ایک اور پیاری سی بات سنیے، شیشے کی بوتل سے خوشبو نہیں آتی بلکہ اس کے اندر رکھے ہوئے مواد سے آتی ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ آپ کا طریقہ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و آرام کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور سکون کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے وقت کو فضولیات اور لغویات میں ضائع نہ کیجیے، ذکر اللہ کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے اور اپنی روح کو اطمینان بخشیے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اس کے مثل ہے جو اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ پر بہار شریعت میں موجود ہے جو شخص یعنی طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ اور آخر میں ایک بہت پیاری سی بات کہ زندگی اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی کہے کہ تمہیں تمہارے کرموں کا پھل ملے گا تو وہ الفاظ آپ کو دعا لگیں، بد دعا نہیں۔ اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، خوش رہا کریں اور نیک اعمال کی کوشش کیا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں
یاد رکھا کریں تاکہ میں اس کار خیر میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑی رہوں۔ تو اتنی اچھی سی ویڈیو کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو کرنا ہے شیئر اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، تاکہ سب کو اچھی اچھی باتیں معلوم ہو سکیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ ان کو کبھی ناکام و مایوس نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ العزیز اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اتنی پیاری سی بات کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔